ایک گاؤں میں ایک غریب نائی رہا کرتا تھا جو ایک درخت کے نیچے ایک کرسی لگا کر لوگوں کی حجامت کرتا تھا۔ مشکل سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ اس کے پاس رہنے کو نہ گھر تھا اور نہ ہی بیوی تھی اور نہ بچے تھے، صرف ایک چادر اور ایک تکیہ اس کی ملکیت تھی۔ جب رات ہوتی تو ایک بند سکول کے باہر چادر بچھاتا اور تکیہ رکھتا اور سو جاتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت گاؤں میں سیلاب آیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو ہر طرف شور و غل تھا۔ یہ اٹھا اور سکول کے ساتھ بنی ٹینکی پر چڑھ گیا، چادر بچھائی اور دیوار کے ساتھ تکیہ لگایا اور لیٹ کر لوگوں کی بھاگ دوڑ کو دیکھنے لگا۔ لوگ اپنا سامان اور گھر کی قیمتی اشیاء لے کر بھاگ رہے تھے۔ کوئی نقد لے کر بھاگ رہا ہے تو کوئی زیور، کوئی بکریاں اور کوئی اور قیمتی اشیاء لے کر بھاگ رہے ہیں۔ اسی دوران ایک شخص بھاگتا آ رہا تھا جس نے زیورات، نقد، پیسے اور کپڑے اٹھا رکھے تھے۔ جب وہ شخص اس نائی کے پاس سے گزرا اور اس کو سکون سے لیٹتے ہوئے دیکھا تو غصے سے بولا، اے بھائی، ہمارا تو ہر چیز برباد ہو گیا، لوگ اس عذاب میں پھنس گئے ہیں اور آپ اتنے سکون سے بیٹھ کر ہمارا تماشا کر رہے ہو۔ یہ سن کر نائی بولا، ارے یار، آج تو اس غربت کا مزہ آ رہا ہے۔ جب میں نے یہ کہانی سنی تو ہنس پڑا، مگر پھر میرے ذہن میں خیال آیا شاید روز محشر کا منظر بھی کچھ ایسا ہی ہوگا، جب تمام انسانوں سے حساب لیا جائے گا۔ ایک طرف غریبوں کا حساب ہو رہا ہوگا جو 2 وقت کی روٹی، کپڑا اور حقوق اللہ کے بارے میں ہوگا، اور ایک طرف امیروں کا حساب ہو رہا ہوگا جو پلازے، دکانیں، فیکٹریاں، جائیدادیں، گاڑیاں، بنگلے اور سونا، زیورات، ملازم، حلال و حرام، عیش و آرام، زکوٰۃ، حقوق العباد، اتنی چیزوں کا حساب دیتے ہوئے پسینے سے شرابور اور خوب سے تر تر کانپ رہے ہوں گے، تب شاید اسی نائی کی طرح غریب ان امیروں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ چہرے پر ایک عجیب سا سکون ہوگا اور شاید دل ہی دل میں کہہ رہا ہوں گا کہ آج تو اس غربت کا مزہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق استعمال اور تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔